السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی اہم بات پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ کئی دن سے میرے دل کے اندر یہ باتیں جوش مار رہی ہیں، لہذا کافی سوچنے اور سمجھنے کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ یہ آپ سے بات شیئر کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دراصل بات یہ ہے کہ بہت جگہ سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ مدرسوں کے ذمہ داروں نے اور بہت سی مسجدوں کے ذمہ داروں نے اپنے اساتذہ کو، ائمہ کرام کو، جو نماز پڑھانے والے ہیں، قرآن پڑھانے والے ہیں، اذان دینے والے ہیں، ان لوگوں کو ایسے وقت میں کام سے ہٹا دیا۔ جو خدمت انجام دے رہے تھے ہٹا دیا انہوں نے، اور اپنے آپ کو معذور ثابت کیا کہ ہم معذور ہیں، ہم آپ کی خدمت نہیں کر سکتے، ہم آپ کو تنخواہیں نہیں دے سکتے، یہ بہانے کر کے۔ اور دوسری بات، بہت سی جگہ سے یہ بات آئی کہ نکالا تو نہیں لیکن تنخواہیں بند کر دی، اپنے گھروں پہ بھیج دیا کہ جاؤ، جب تک لاک ڈاؤن رہے گا آپ اپنے گھر پر رہو۔ یہ بہت بری بات ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، ہم سب سمجھتے ہیں کہ آج اس گئے گزرے دور میں اگر دین کی بقا ہے تو انہی لوگوں سے، مدارس سے، مساجد سے، مکاتب سے، نہیں تو ہر طرف بے دینی چھائی ہوئی ہے۔ ہر انسان بے دینی کے جال میں پھنستا چلا جا رہا ہے۔ یہی دو تین قلعے باقی ہیں بچوں کی لائن سے مکاتب، اور بڑے بچوں کے لائن سے مدارس اور مساجد۔ یہ ایک ایسے قلعے ہیں کہ جب تک یہ رہیں گے کہ دین زندہ رہے گا، دین پھیلتا رہے گا، لوگ دین کی طرف آتے رہیں گے۔ تو خیر، اپنی بات کو زیادہ لمبی نہ کرنے سے میں آپ سبھی بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ائمہ کرام کو ایسے وقت میں، اپنے اساتذہ کرام کو ایسے وقت میں ہمت دلائیں، ہمت افزائی کریں، ان کی مدد کریں۔ ایسے وقت میں تو ان سے دعائیں لینے کا وقت ہے۔ ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کی دنیا کے اندر بہت زیادہ ناقدری ہو چکی تھی۔ شاید یہ عذاب اس وجہ سے بھی ہو سکتا، میں گارنٹی نہیں دے رہا ہوں آپ کو کہ اسی وجہ سے ہو، شاید، کیونکہ 20 سال کا تجربہ رہا ہے اس لائن میں۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے تو علماء کرام کی بڑی بے عزتیاں دیکھی ہیں، ان کو ذلیل ہوتے ہوئے ان آنکھوں نے دیکھا ہے۔ خیر، تو میرے بھائیو بہنوں، ہم سب ان کی مدد کریں ایسے ٹائم پہ۔ اور دوسری بات، بہت سارے ذمہ داران جو پیچھے ہٹ رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں کہ ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا، تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے جو میرے ذہن میں بہت سالوں سے اللہ نے ڈالی، کہ اصل ایک غلطی ہم سے ہو رہی ہے، اور وہ غلطی یہ ہے کہ ہم اپنے امام صاحب کو، مؤذن صاحب کو، خادم صاحب کو، یعنی مسجد کی لائن سے جو خدمت کرنے والے حضرات ہیں اور مدرسے کی لائن سے جو خدمت کرنے والے علماء کرام ہیں، ان کو ہم جو معاوضہ دیتے ہیں وہ یہ سمجھ کر دیتے ہیں کہ ہم ان کی تنخواہیں دے رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ ہم یہ سمجھ کر دیتے ہیں کہ ہم ان کا پیمنٹ دے رہے ہیں، یہ ہمارے پاس نوکریاں کر رہے ہیں۔ یہ دونوں طرف سے ایسی بڑی غلطی ہے کہ جب تک اس غلطی کو سدھارا نہیں جائے گا تو ہم علماء کرام کی عزت کر ہی نہیں سکتے۔ ہاں،
اب آپ سوچیں گے پھر کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں بہنوں بات کو غور سے سنیں. اصل میں علماء کرام ایک بہت بڑے دین کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں. امامت کرنے والے امامت کی لائن سے، پڑھانے والے پڑھانے کی لائن سے. اب میرے بھائیوں بہنوں کیونکہ وہ اس خدمت کو انجام دیتے ہوئے دوسری جگہ مصروف نہیں ہو سکتے، اگر وہ دوسری جگہ طرف متوجہ ہوں گے تو پھر یہ خدمت انجام دینا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. ہاں، ادھر ذہن نہیں رہے گا، وہ اپنے آپ کو فارغ کر کے صرف دین کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی قربانی ہے. تو اب میرے بھائیوں بہنوں اس شکل میں عوام کا کام یہ ہے کہ ان کی مدد کریں ان کے دین کے کام میں. جو وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کی مدد کرنا ہے. اور ان کی مدد کیا ہے کہ دیکھو حضرت، دیکھو ہمارے علماء کرام، دیکھو ہمارے امام صاحب، آپ اپنا کام، دین کا کام بالکل بغیر کسی سوچ و فکر کے کرتے رہیے. آپ ہمارے دین کی فکر کریں، ہم آپ کی دنیا کی فکر کریں گے. ہاں، کیونکہ آپ بہت بڑے کام میں لگے ہوئے ہیں. آپ دنیا کی طرف توجہ نہ دیں، جتنی دنیا کی ضروریات ہیں ہم آپ کی پوری کریں گے، کیونکہ آپ بہت بڑے کام میں لگے ہوئے ہیں، ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں. تو میرے بھائیو بہنوں ایک آدمی جب دین کا کام کر رہا ہے تو اس کی آپ مدد کر رہے ہو، بس یہ ہے، یہ تنخواہیں نہیں ہے. اور مجھے تعجب ہوتا ہے کہ لوگ بونس کہتے ہیں. کیا بونس دیں گے آپ؟ ہاں، قرآن کا کیا بونس ہوگا، نمازوں کا کیا بونس ہوگا، قرآن پڑھانے کی کیا تنخواہیں ہوں گی، کیا دیکھ سکتے ہیں؟ خدا کی قسم پوری دنیا بھی اگر دے دے تو ایک حرف کا بدلہ نہیں ہے، ایک حرف کا بدلہ نہیں ہے، ایک آیت کا بدلہ نہیں ہے. یہ میری بات کو غور سے سنیں. ہاں، تو ایک بات کو سمجھ لیں کہ امام صاحب جو کر رہے ہیں، مؤذن صاحب جو کام کر رہے ہیں، استاد جو پڑھا رہا ہے وہ دین کا کام کر رہا ہے، اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں دیں گے. اور آپ جو اس کی خدمت کر رہے ہیں دنیا کے اعتبار سے، اس کی ساری ضروریات کو پوری کر رہے ہیں، تو اس کا اجر بھی اللہ آپ کو قیامت میں دے دیں گے. نہ امام صاحب کے اوپر آپ کا احسان ہے، نہ آپ کے اوپر ہی امام صاحب کا احسان ہے. یہ میری بات ذہن میں رکھ لیں. کوئی کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہا ہے، آپ ان کے اوپر خرچ کر کے جنت کما رہے، آپ کو ثواب ملے گا اس کا. یہاں بھی ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ان حضرات کو علماء کرام کو تنخواہیں سمجھ کر دیتے، حالانکہ خدا کی قسم جو بھی ان کے اوپر خرچ ہو رہا ہے اللہ رب العزت 10 گنا کر کے آپ لوگوں کو واپس کر دے گا. 10 گنا بڑھا کر آپ کو واپس کرے گا قیامت کے دن. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، ہم مدرسوں میں خرچ کرتے تو ثواب کی نیت، مسجدوں میں خرچ کرتے ثواب کی نیت، کسی غریب کی مدد کرتے ہیں ثواب کی نیت. لیکن جہاں یہ حضرات آ جاتے ہیں تو وہاں ثواب کی نیت ہوتی نہیں، وہاں تنخواہ کی نیت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے خدمت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تنخواہیں دینا مشکل ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیو بہنوں جس طرح سے آپ دوسری جگہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور آپ ثواب کی امید رکھتے ہیں، اسی طرح سے ہمارے علماء کرام کے اوپر اگر آپ خرچ کریں گے تو وہ سمجھیے کہ وہ اللہ کے راستے میں آپ کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اور وہ 10 گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو واپس کر دے گا. یہ میری چھوٹی سی بات تھی، اور بھی میں بات کر سکتا ہوں اس لائن پر، لیکن سمجھدار کے لیے اتنی کافی ہے. دوسری بات میں آخری بات میں یہ کر دوں کہ شاید کوئی ہمارا بھائی یہ سوچے کہ یہ بات میں نے اپنے لیے کہی ہے، تو خدا کی قسم اگر صرف میرا مسئلہ ہوتا تو میں کبھی یہ الفاظ اپنی زبان سے نہ نکالتا. لیکن کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث اس وقت میں پریشان زدہ ہیں. میں پریشان نہیں ہوں، اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ. میں اپنی کمیٹی کو
اور اپنے مسجد یاسین کے ذمہ داروں کو میں سلام کرتا ہوں اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایسے حالات میں نہ مجھے دائیں دیکھنے کی ضرورت ہے اور نہ مجھے بائیں دیکھنے کی ضرورت ہے. میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں کہ میں تعریفیں کروں. الحمدللہ یہ میں اپنے وجہ سے نہیں بولا، کیونکہ بہت ساری خبریں مجھے ملی، میں تڑپ گیا کہ جو شخص ہمیشہ لوگوں کی امامت کراتا رہا، لوگوں کے بچے پڑھاتا رہا، آج اس کو ایک معمولی انسان سمجھ کر کے نکال دیا جا رہا ہے اور بے یارو مددگار، جبکہ ایسا موقع تھا کہ ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کر کے دعائیں لینا تھا. تو یہ غم مجھے جو ہے پریشان کرتا رہا، جس کی وجہ سے یہ الفاظ میں کہنے پر مجبور ہو گیا ہوں. تو میرے بھائیوں بہنوں، جو بھی مسجد کے ذمہ داران میری یہ بات سن رہے ہیں، تھوڑی سی سنجیدگی سے یہ بات کو سوچیں، یہ بات کو سوچیں کہ یہ انبیاء کرام کے، یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں. ہاں، نبی کے زمانے میں سب سے بہتر جگہ مال کو خرچ کرنے کی وہ انبیاء کی ذات ہوتی تھی. ہاں، اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی جب انبیاء موجود ہوتے تھے. لیکن اب میرے بھائیوں، انبیاء تو نہیں ہیں لیکن انبیاء کے وارث ضرور ہیں. اس غلطی میں نہ رہنا کہ جیسے بنی اسرائیل قوم کہتی تھی کہ یہ انبیاء تو ہمارے جیسے ہیں، یہ نبی تو ہمارے جیسے انسان ہیں. آج بھی بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ علماء کرام تو ہمارے جیسے انسان ہیں، ان سے بھی غلطی ہوتی ہے. جیسے انہوں نے غلطی کر لی اور مغالطے میں رہے اور ایمان قبول نہیں کیا، نبیوں کو جھٹلا دیا، آج بھی میرے بھائیوں بہنوں بہت جگہ ایسے ہی ہو رہا ہے کہ علماء کرام کی اس لیے عزت نہیں کہہ رہی کہ ان سے تھوڑی بہت خطا ہو جاتی ہے، انسان ہیں، بشر ہیں، جس کی وجہ سے سمجھتے یہ تو ہمارے جیسے ہیں. تو میرے بھائیوں، ایک بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ہے تو انسان، لیکن خدا کی قسم یہ انبیاء کے وارث ہیں. اگر آپ کا دل چاہے کہ میں نبی پر خرچ کروں، میں نبی کی ذات پر خرچ کروں، تو وہ تو ہو نہیں سکتا، لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ اس نبی کے، انبیاء کے وارث پہ ضرور خرچ کر سکتے ہیں. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.